آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میں اور انضمام گئے 8000 کا مجمع. انہوں نے کہا گستاخ رسول مشہور ہیں، کیوں؟ میں کہا ایک بات بتاؤ، مسجد کس کا گھر ہے؟ کہا اللہ کا. پکی بات ہے، مسجد اللہ کا گھر. مان لیا سب نے. میں کہا میں اور انضمام، میں کہا انضمام بھائی میں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو اور میں تمہارے باپ کو برا بھلا بولوں تو بتاؤ تم مجھے گھر میں گھسنے دو گے؟ کہا صحیح پہ میں تو آپ کو دھکے دے کے نکال دوں گا. میں کہا جو نبی کا گستاخ ہو وہ 3 مہینے مسجد رہ سکتا ہے اللہ کے گھر میں؟ میں کہا 3 مہینے سے مسجد میں اللہ کے گھر میں، تم باہر پھرو، تم ہمیں گستاخ اپنے آپ کو عاشق سمجھو. جس کے لیے اللہ مسجد بند کر دیں کہ نہیں آؤ میری مسجد، وہ اللہ والا ہو سکتا ہے میرے دوستو؟ تھوڑا تو سوچو، مرنے کے بعد سب کچھ پتہ نہیں چلے گا. مسجد، قرآن میں مسجد یہ اللہ کا گھر ہے. جو اس میں نہیں جا رہا مردہ ہے، کیونکہ مردے مسجد میں نہیں جاتے، باہر رکھو، جنازہ پڑھو، اس کو دفنا دو. ہم سب مردہ ہیں، اس لیے مسجدیں خالی. جب مسجدیں خالی ہوں گی اللہ اسپتال جیل خانے بھر دے گا. جو مسجد کو، اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی محنت نہیں کرے گا اللہ اس کی بستیاں برباد کر دیں گے. میں اور جنید جمشید گئے بالا کوٹ میں، زلزلے میں، زلزلہ تھا، 5 مسجدیں سب شہید. یہ آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں. ہمارا تبلیغی مرکز کچا کھڑا تھا، کوئی اینٹ نہیں گری. کیوں؟ کہ 24 گھنٹے اللہ کے نام سے آباد رہتا تھا. جو مسجد 24 گھنٹے آباد رہے گی اور جو اس کو آباد کرنے کی محنت کرے گا اللہ مسجد پہ اور اس مسجد کو آباد کرنے والے پہ دنیا کا کبھی عذاب نہیں لائے گا. میرے دوستوں 250 ملکوں میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. آپ کو پتا دنیا کی سب سے مقدس جگہ کون سی ہے؟ کعبہ. اور میرے دوستوں اس کے بعد کون سی ہے؟ مسجد نبوی شریف. کیوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کر رہے ہیں. فرمایا وہاں کے کتے کو بھی برا نہ کہو، وہاں کی زمین کو برا نہ کہو، وہاں کی کھانے کو برا نہ کہو. میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینے میں سب سے زیادہ تبلیغ کا کام ہوا. اور میں مدینہ بہت جاتا ہوں، یہ بھائی بھی جاتا ہے، یہ امریکہ سے آ رہا ہے، ساؤتھ امریکہ سے. اس کو پتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ تبلیغ کا کام مسجد نبوی سے ہو رہا ہے، مدینے سے ہو رہا ہے. قیامت آنے والی ہے بھائی. پہلا کام مسجد کو وقت دو. بغیر جم کے پہلوان نہیں بن سکتے، بغیر پانی کے سوئمر نہیں بن سکتے تیراک، بغیر مسجد کے مسلمان نہیں بن سکتے. گاڑی فیکٹری میں بنتی ہے، سڑک پہ نہیں، استعمال سڑک پہ ہوتی ہے. بغیر مسجد کے مسلمان نہیں میرے دوستو. مسجد ہر متقی کا گھر. اللہ قرآن میں کہتے ہیں سب معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. قرآن ہے سب معاف. 100 قتل معاف، فحاشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا معاف. شرک کی علامت قرآن میں اللہ بتائیے. مشرک گھر بناتے اللہ کے، ابو جہل ابو لہب نے گھر بنایا اللہ کا، کعبہ بنایا، جہنم میں چلے گئے. باہر کی جتنی مساجد ہیں نا غیر مسلم ملکوں میں، ساری مساجد یونیورسٹی کے ایئرپورٹ کی مشکل نے بنائی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا غیر ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ سے کچھ ہوتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس ناپاک دل کو میں کبھی مسجد میں اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے کبھی قبول نہیں کروں. قرآن میں ما کان للمشرکین یعمرون مساجد، مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کریں گے. مسجد کو کون آباد رکھے گا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ یوم الاخر. میری مسجدیں تو صرف ایمان والے آباد کریں گے. میرے دوستو ایمان کی علامت مسجد کو آباد کرنی ہے. چاہے وہ جو مرضی صاحب ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ جو مرضی ہوں، مسجد کو آباد کرنے ہی والے ایمان والے ہیں، باقی کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آپ لوگ نا، سارا دھیان ادھر جا رہا ہے. اللہ کچھ جائے. اللہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی ان پہ قرآن اترا کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں صرف یہی ایمان والے ہیں، باقیوں کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. انما یعمر مساجد اللہ، صرف اور صرف ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. اور فرمایا جن کے اندر میں، دیکھو ایک شرک ہوتا ہے بت پرستی، ایک شرک ہوتا ہے میں کون ہوں، میں کھلاڑی ہوں، میں کپتان ہوں، میں فلاں ہوں. فرمایا میں سب سے بڑا شرک ہے افرائیت من اتخذ الہہ، جس کے اندر میں ہوتی ہے. اللہ قرآن میں کہنے سے کبھی اپنا گھر آباد نہیں کروں گا. یہ مسجدیں بنائے گا، یہ لوگوں کو کھانے کھلائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا، جہنم میں چلا گیا. فرعون نے کس کو پالا؟ نبی کو. میرے دوستو ابو لہب نبی کا چچا تھا، ہمارے پیارے نبی کا، جہنم میں چلا گیا. کیوں کہ میرے دوستو نبی سے محبت بھی ضروری اور نبی کی اتباع کرنا بھی ضروری. پہلا گزارش ہے میرے دوستو اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کو، اس کو وقت دو. بغیر گراؤنڈ کے کھلاڑی نہیں، چاہے کتنے میچ دیکھ لے، کتنی کرکٹ کی کتابیں پڑھ لے، بغیر مسجد کے کوئی اسلام نہیں، بغیر مسجد کے کوئی مسلمان نہیں. بغیر گراؤنڈ کے کھلاڑی بن کے دکھا دے، بغیر جہاز کے پائلٹ بن کے دکھا دے، بغیر مسجد کے مسلمان نہیں ہو سکتا. جو مسلمان بنے گا سورہ فاتحہ
ہر بیماری کی دوا ہے، قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ آج کیوں نہیں ہو رہا قرآن سے علاج؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں تمہاری شفا رکھی ہے، لیکن پہلے مسلمان بنو۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔